اور ایسی برکت ہوگی کہ تم دیکھنا تمہارے کسٹمر بڑھنا شروع ہو جائیں گے، تمہاری آمدنی بڑھنی شروع ہو جائے گی، اور تم شام کو یا مہینے کے آخر میں تم اس میں سے بھی نکال کر لے جاؤ اور غریبوں تک پہنچا دو۔ ایک دو غریب بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرنے کی ذمہ داری لے لو۔ یہی اسلام، یہی دین۔ عورتوں سے کہتا ہوں، تم تو وہ کارنامے انجام دے سکتی ہو جو مرد بھی نہیں انجام دے سکتے۔ سب سے پہلے بحیثیت بیٹی بہت خوش اخلاق، خدمت گزار بیٹی بننا، خدمت کرتے ہوئے خوش ہونا۔ جب تم کو اپنے گھر والوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، اپنے امی ابو کے لیے چائے بنانی پڑے، کھانا پکانے کا موقع ملے، تو دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم بڑبڑاتی ہوئی چائے بناؤ، بڑبڑاتی، پتہ نہیں کہاں سے یہ مہمان روز آ جاتے ہیں، کیا مصیبت ہے، اور کوئی ان کا کام ہی نہیں تھا، چلے آئے۔ اب مجھے ایگزام دینا کہ میں چائے بناؤں۔ چائے تو تم بنا لو گی، لیکن انشاءاللہ نیم کا جوس اس سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس چائے میں تمہارے غصے اور بڑبڑاہٹ کی کڑواہٹ ٹپکی ہوئی ہو، ایک ڈراپ کافی۔ ایک شکل یہ، امی پہ اپنا غصہ نکالو۔ امی یہ سافٹ ٹارگٹ ہوتی ہیں بیٹیوں کا۔ ابا سے تو اچھی ماڈرن لڑکیوں کی بھی جان نکلتی ہے، اور پاکٹ منی تو ابا ہی سے لینا ہے سہیلیوں کے ساتھ اڑانے کے لیے۔ آپ سب کے گھروں کا راز فاش کرنا ہوں، میں کہیں باہر کی بات نہیں کروں۔ اب یہ دیکھنے میں لگتے ہیں نا بزرگان دین، الحمدللہ میں کسی دھوکے میں نہیں، کیونکہ مجھے آپ ہی کے گھر کی طرف سے مجھے رپورٹیں ملتی۔ عورتوں سے کہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کر اپنی سہیلیوں کا انتخاب کرو، بہت سوچ سمجھ کر کس کو میں دوست بناؤں۔ ہزاروں میں کوئی ایک لڑکی آج کل کسی پاک دامن لڑکی کی دوست بننے کے لائق ہے۔ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ اپنی سہیلیوں پر ترجیح دینا۔ کبھی تمہارے ماں باپ یہ نہ سنیں کہ آج میں رات کو دیر سے آؤں گی، میری سہیلی کی برتھ ڈے ہے۔ یہ شریف لڑکی کا کام نہیں۔ تم جب کل کو خود ماں بنو گی تب سمجھ میں آئے گا کہ ماں اپنی بیٹی کو کیسے دیکھنا چاہتی ہے۔ بہن سے کہتا ہوں کہ اپنی بہنوں اور بھائیوں کے درمیان ایک محبت کا دوستانہ رشتہ رکھیں۔ بھائی بہن کو ایک دوسرے کا دوست بننا چاہیے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا اگر دوستی کا مزاج بنا۔ بیویوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں ہے بڑی حد تک کہ تم اپنی سسرال کو، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دو یا دوزخ کا نمونہ بنا دو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔
ایک بڑی حد تک، صرف تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا، لیکن بڑی حد تک تمہارے ہاتھ، اس میں بڑی عقل مندی سے کام کرنا، بڑی عقل مندی سے سب کو خوش رکھنا، سب کو ریڈ کرنا، سمجھ لینا کس مزاج کی کون خاتون ہے، کون کس طرح خوش ہوتی ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو سسرال جانے سے بہت پہلے شادی شدہ زندگی کے گر سکھا دیں، گر۔ میں آداب کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ ہماری ماڈرن لڑکیاں جب لفظ آداب سنتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی بہت بھاری بھرکم چیز ہے۔ تو ابھی تو میں نئی نویلی دلہن بن کے جاؤں گی، آداب ابھی سے؟ اس لیے میں نے آداب کا لفظ نہیں پڑھا، سنا گر تو سیکھ سکتی ہو۔ اگر تم کو صرف یہ سکھا کے بھیجا جائے کہ شوہر کو اپنی مٹھی میں کیسے لینا ہے، اس کو اپنی ماں باپ سے دور کیسے کرنا ہے، تو یہ گر نہیں ہے، گڑ ہے، گڑ۔ وہ یہ ہے کہ تم کو سب کی محبت کیسے لینی ہے، اور جاتے ہی تختہ پلٹ کا ارادہ لے کر مت جانا۔ انقلاب زندہ باد۔ اکثر مائیں اپنی بچیوں کو یہ سب سکھا کے دے، سنو ایسا ستانا اپنی ساس کو کہ بالآخر تمہارا شوہر تنگ آ کر یہ کہے کہ بھائی میں تو الگ رہوں گا، اب روز روز کی چک چک برداشت نہیں، تمہاری سنوں کہ اماں کی سنوں۔ یہ سکھا کے بھیجیں عورتیں، کیا سمجھدار لڑکیاں ہیں، کیا سمجھدار مائیں ہیں۔ دنیا کے سب سے عظیم باپ نے دنیا کی سب سے عظیم بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ہم سب کے ماں باپ، ہم سب کی بیویاں اور بیٹیاں ان کے قدموں پر قربان، جب بیٹی کو دلہن بنا کر سسرال روانہ کیا تو بالکل آخر میں روانہ کرتے وقت اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی باندی بن کر رہنا، ملکہ بن جاؤ گی۔ یہ ہے گر، باندی بن کر رہنا، ملکہ بن جاؤ۔ تم شروع ہی میں ملکہ بننے کا ارادہ کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ تم باندی بنا دی جاؤ، یا ہو سکتا ہے کہ باندی کے جاب سے بھی نکال دیا جائے۔ یہ میری بتائی ہوئی ترکیب نہیں ہے، یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی۔